علم کا مطلب ہے خدمت خلق کرنا۔ آج مجھے یہ تو معلوم ہو کہ سمندر میں مچھلیاں کتنی ہیں، جنگلوں میں شیر چیتے کتنے ہیں، اور یہ معلوم نہ ہو کہ میرے والدین کا درد کیا ہے، میرا پڑوسی کس مصیبت کے اندر مبتلا ہے، تو آپ اسے علم کہیں گے؟ نہیں، علم نہیں، معلومات کا خزانہ ہے۔ علم سے دور ہوتے چلے گئے۔ کیوں دور ہوئے؟ اس لیے کہ جو علم سکھانا چاہتا تھا اس کا دروازہ چھوڑ دیا۔ جس نے کہا مجھ سے سوال کرو، اس سے سوال نہیں کیے، اور اگر سوال کیا بھی تو کس انداز کا؟ حاصل کرنے کے لیے نہیں، پوچھنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ شاید اس سوال کا جواب نہ دے سکیں تو ہم یہ پروپیگنڈا کرتے پھریں کہ علی بہت کہتے ہیں کہ میں آسمان کے راستے جانتا ہوں، مگر یہ کچھ بتا نہ سکے۔ آنے والا آیا، کیا سوال کرتا ہے؟ دیکھیے کیوں یہ فتنوں میں ہم مبتلا ہوئے، کیا سوال کرتا ہے؟ سوال اسے یہ کرنا ہے، پہلے مقصد سمجھ لیجئے کہ میری بیٹی ایک عرب ہے، بدو عرب، سوال یہ کرنا چاہتا ہے کہ میری بیٹی جوان ہو چکی ہے، کیا وہ مجھ پر حلال ہو سکتی ہے؟ ذرا اندازہ لگائیں کتنا گرا ہوا معاشرہ ہے، اور سوال کیا بنا کے لایا ہے؟ آگے کہتا ہے یا علی، مولا منبر سے خطبہ دے رہے ہیں، اس نے کھڑا ہوا کہا یا علی، میں نے اپنے گھر کے آنگن میں ایک بیج بویا، کوپل پھوٹی، درخت بنا، اس درخت پہ اب پھل آنے لگے، کیا ان پھلوں کو میں کھا سکتا ہوں؟ آپ توجہ فرمائیں، کوئی اور ہوتا تو کیا کہتا؟ آنگن تیرا، بیج تو نے لگایا، درخت تیرے آنگن میں پیدا ہوا، پھر پھل کھانے کا تجھ سے زیادہ مستحق کون ہے؟ مگر اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ خطیب منبر سلونی ہے، ان کے سینوں میں وہاں کا علم ہے۔ ایک مرتبہ غور سے چہرہ دیکھا اور کہا سن، اگر اس درخت کو تو نے پانی سے سینچا ہے تو پھل حلال ہے، اگر اپنے خون سے سینچا ہے تو پھل حرام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو امام فرماتے ہیں کہ علم اگر حقیقی ملے گا، رسول کہہ رہے ہیں زمانے قریب آ جائیں، علم اٹھا لیا جائے، فتنوں میں امت ایسی مبتلا ہو کہ نہ قتل کرنے والے کو پتا کیوں قتل کر رہا ہے، نہ مقتول کو معلوم ہو میں کیوں قتل کیا جا رہا ہوں۔ جب ایسا زمانہ آ جائے تب سمجھ لینا کہ ہمارے وارث کے ظہور کا وقت قریب آ گیا۔ لوگوں نے کہا مولا آقا کیا ضرورت ہوگی غیبت کی، کیوں غیبت ہوگی، آپ کے وارث کو کیوں غائب رکھا جائے گا؟ اب اس کے بہت سارے جوابات مختلف اماموں نے بیان کیے ہیں، لیکن انتظار کرنے والوں کو جو پیغام پہنچایا گیا وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی زبان سے آپ کو سناتا ہوں۔ امام کی بزم امام کی چھلک رہی ہے، اصحاب موجود ہیں، اور اس کے اندر اب سمجھیے گا یہاں سے ناس تیاری کیسے رہی ہے اور کس طرح سے اس جگہ پہ واپس، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کل کہ ایک ہے غدیر کی یاد، ایک ہے غدیر کی وراثت۔ غدیر ابھی مکمل نہیں ہوئی، غدیر مکمل اس وقت ہوگی جب غدیر کا وارث ظہور کرے گا، امام کے ظہور کے بعد غدیر مکمل ہوگی۔ کیا حالات ہوں گے وہ آہستہ آہستہ آئیں گے۔ امام فرمانے سنو، ہمارا کوئی شیعہ اس وقت تک دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک ہماری محبت میں قتل نہ کیا جائے۔ امام نے حدیث ارشاد فرمائی، بزم میں سناٹا چھا گیا، ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا مولا آپ نے جو فرمایا ظاہر ہے کہ آپ حجت الہی ہیں، اس میں شک نہیں کر رہا، مگر آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرا والد، میرا بابا آپ کا بہت بڑا عاشق تھا، کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب آپ کے احکام پہ عمل نہ کیا ہو، آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتا تھا، مگر اے میرے مولا 3 دن بخار آیا، بستر پہ رہا، انتقال کر گیا، اس کا خون تو نہیں بہا، وہ شہید تو نہیں ہوا۔ امام نے کہا سنو، اس حدیث کا تعلق آج سے نہیں ہے بلکہ اس وقت سے ہے جب ہمارا وارث ظہور کرے گا۔
یہ حدیث زمانہ رجب کی حدیث ہے. کہا مولا میں سمجھ نہیں پایا. کہا سنو، ہمارا کوئی بھی شیعہ جو واقعی شیعہ ہو، یہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ شیعہ وہ نہیں جو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہو کہ میں شیعہ ہوں. شیعہ وہ جو امام کے معیار اور پیمانے پر پورا اتر جائے. کہا سنو، ہمارا کوئی بھی شیعہ جو اپنے دل میں ہمارے وارث کی نصرت کی سچی تمنا رکھتا ہے، اگر وہ مر بھی گیا اور موت آ بھی گئی تو جب ہمارا وارث ظہور کرے گا، فرشتہ ایک تیز دھار کی تلوار اور ایک تیز سواری لے کر اس کی قبر پہ پہنچے گا، قبر پہ آواز دے گا قم باذن اللہ. ہمارا شیعہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جائے گا اور پوچھے گا کیوں جگا دیا؟ کیا قیامت آ گئی؟ جواب ملے گا نہیں، امامت آ گئی. جس امام کا تجھے انتظار تھا وہ امام آ گیا. اور اس کے بعد بیان فرماتے ہیں، اب بڑی اہم بات، ہم دنیا سے پوچھتے ہیں کیا ایسا کام کریں کہ جس سے گھر محفوظ رہے. امام کہتے ہیں سنو، اگر ہمارے وارث کی نصرت کی سچی تمنا لے کر کوئی ایک ٹوٹا ہوا نیزہ بھی اپنے گھر میں رکھے، کوئی ٹوٹا ہوا نیزہ، اس خیال سے کہ میرے امام آئیں گے تو میں اس کے ذریعے سے امام کی نصرت کروں گا، تو امام فرماتے ہیں وہ گھر جس کے اندر ایک ٹوٹا ہوا نیزہ بھی اس نیت سے رکھا جائے کہ امام کی نصرت کروں گا، 70,000 ملائکہ حکم خدا سے اس گھر کی حفاظت پر مامور ہو جاتا ہے، اس گھر کی حفاظت کرنے لگتے ہیں. صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. گفتگو آگے بڑھیں.